الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، ہماری کتاب الدین النصیحہ اس کی چوتھی مبحث میں ہیں ہم، جس کا عنوان ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے طریقہ ہائے واردات۔ تو سب سے پہلی بات ہم نے جو بیان کی ہے اس بحث میں وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے طریقہ واردات میں سے سب سے پہلا یہ کہ دعویٰ شرعی اور دلیل غیر شرعی۔ مثلا مرزے کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نبی ہیں، میں نبی ہوں، تو یہ ایک شرعی دعویٰ ہے۔ لفظ نبی اہل اسلام کی اصطلاح میں سے۔ اسی طرح مرزا صاحب کا یہ دعویٰ کہ میں مہدی ہوں، یہ ایک اسلامی دعویٰ ہے جس کے لیے اسلامی مصادر سے دلیل چاہیے، مگر نہیں۔ اسی طرح مرزا صاحب کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم مسیح موعود ہیں، اور ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ یہ دعویٰ بھی ایسا ہے کہ جس کی دلیل کوئی نہیں۔ تو یہ پہلا اسلوب ہے مرزا صاحب کا، شرعی دعوے اور دلیلیں غیر شرعی۔ یہ ہم نے اس پہلی مبحث میں اپنی کتاب الدین النصیحہ میں بیان کیا ہے۔ اب اس کی بعض نمونے بھی ہم نے ذکر کیے تھے، پھر ہم اعادہ ان کا کر دیتے ہیں کہ مرزا صاحب اپنے اس دعوے کے لیے کہ ہم نبی ہیں، دلیل کیا ہے ان کی؟ اولاً میں خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق نبی ہوں۔ یہ مرزا صاحب کا آخری خط ہے 26 مئی 1908 کو۔ پھر آگے یہ ہے، میں صرف اس وجہ سے نبی کہلاتا ہوں کہ عربی اور عبرانی زبان میں نبی کے یہ معنی ہے کہ خدا سے الہام پا کر بکثرت پیش گوئی کرنے والا، اور بغیر کثرت کے یہ معنی متحقق نہیں ہو سکتے۔ تو چونکہ ہم نے بہت پیش گوئیاں کی ہیں، اگرچہ وہ سب جھوٹی ثابت ہوئیں، لیکن ہم نے کی تو ہے۔ یہ دلیل ہے مرزے کی اپنے نبی ہونے کے لیے، یعنی جھوٹی پیش گوئیوں کو اپنے لیے دلیل بناتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ پس اس بنا پر خدا تعالیٰ نے میرا نام نبی رکھا ہے کہ اس زمانہ میں، یعنی مرزا صاحب کے دور میں، کثرت مکالمہ، مخاطبہ الہیہ اور کثرت اطلاع بر علوم غیب صرف مجھے ہی عطا کیا گیا۔ اب آپ خود دیکھ لیں مرزا صاحب کی باتوں میں، اور جسے وہ کہتے ہیں کہ ہم علوم غیب پہ مطلع ہیں، اب اس کے اندر کس قدر جھوٹ ہے اس پہ مستقل ہم کلام کر چکے ہیں۔ جھوٹی پیش گوئیاں، جھوٹے دعوے، جھوٹے ڈراوے۔ اسی طرح مرزا صاحب بدر 5 مارچ 1908 میں کہتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں یہ لفظی ندا ہے کہ خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ مخاطبہ کرے جو بلحاظ کمیت و کیفیت دروسوں سے بڑھ چڑھ کر ہو، اور اس میں پیش گوئیاں بھی بکثرت ہوں، اسے نبی کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، نبی کی تعریف جو مرزا صاحب نے وضع کی، پھر وہی تعریف ان پہ صادق نہیں آ رہی، منطبق نہیں ہو رہی۔ یہ تعریف ہم پہ صادق آتی ہے، پس ہم نبی ہیں، یہ دلیل ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں، آخری خط جو 26 مئی 1908 کے اندر
ہے جس حالت میں خدا نے میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں کہ خدا نے میرا نام نبی رکھا ہے؟ کیا حوالہ ہے؟ کچھ نہیں، کتاب سے نہیں، سنت سے نہیں۔ پھر آگے دیکھیے، ایسا عجیب دعویٰ اور ایسا عجیب مخمصہ ہے یہ انسان کہ اس طرح کا کوئی پہلو میں بھی نہیں ہوا، پچھلوں میں بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں نبی ہوں اور امتی بھی ہوں، یعنی میری دو شخصیتیں ہیں، ایک طرف سے میں نبی ہوں، ایک طرف سے امتی ہوں۔ تاکہ ہمارے آقا سید، تاکہ ہمارے سید و آقا کی وہ پیش گوئی پوری ہو کر آنے والا ہو کہ آنے والا مسیح امتی بھی ہوگا اور نبی بھی۔ سوال یہ ہے قادیانیت سے ہمارا کہ یہ کس حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ آنے والا مسیح نبی بھی ہوگا اور امتی بھی؟ قادیانیت اوپر سے لے کے اعلیٰ سے ادنا شخص تک، مرزے کے خلفاء سے لے کے آج تک کے مربی، کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی حدیث لا کے پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ اس حدیث میں آپ نے فرمایا۔ یعنی میں نے جیسے عرض کیا کہ دعویٰ شرعی مگر دلیل غیر شرعی، دلیل کتاب و سنت سے نہیں۔ پھر آگے دیکھیں، وہ کہتے ہیں سیالکوٹ لیکچر صفحہ 33 میں، کبھی نبی کی وحی خبر واحد کی طرح ہوتی ہے اور مع ذالک مجمل ہوتی ہے، اور کبھی وحی ایک امر میں کثرت سے اور واضح ہوتی ہے۔ پس میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ کبھی میری وحی بھی خبر واحد کی طرح ہو اور مجمل ہو۔ اب آگے دیکھیے، براہین احمدیہ صفحہ 90 جلد 5۔ اس زمانے میں خدا نے چاہا کہ جس قدر نیک اور راست باز مقدس نبی گزر چکے ہیں، ایک ہی شخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کیے جائیں۔ فرعون ہو یا وہ یہود ہوں جنہوں نے حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھایا، ابو جہل ہو، سب کی مثالیں اس وقت موجود ہیں۔ اب کیا استدلال ہے؟ اپنی نبوت پہ مرزا قادیانی کیا دعوے کر رہا ہے، دلیل کیا پیش کر رہا ہے کہ جتنے مجھ سے پہلے راست باز تھے ان سب کا نمونہ میرے اندر ہے۔ یعنی کذب اور دجل کا مجسمہ ایک انسان، اور اپنی نبوت کے لیے استدلال۔ تو یہ ہے ہمارا کہنا کہ دعویٰ شرعی اور دلیل غیر شرعی۔ پھر آگے کہتا ہے، آپ کو سمجھانا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کس قسم کی نبوت کے مدعی ہیں۔ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے۔ اب اسلام کو مرزا صاحب مردہ دین کہہ کے اپنے لیے نبوت کے لیے گنجائش نہ کر رہے ہیں، نہ ان کا قول صحیح اور نہ ان کا استدلال صحیح۔ یعنی ہمارے ان حوالہ جات کو بیان کرنے سے ہمارا صرف مقصد اتنا ہے کہ شرعی دعویٰ اور دلیل غیر شرعی۔ اب آگے دیکھیے، آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر دین میں سلسلہ نبوت نہیں تو وہ مردہ ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے دین کو جو ہم مردہ کہتے ہیں تو اسی لیے کہ ان میں کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اگر اسلام کا بھی یہی حال ہوتا تو پھر ہم بھی قصہ گو ٹھہرے۔ اب دوسری بات یہ دیکھیں، ایک تو اپنی نبوت کی دلیل، پھر اپنے اس عقیدہ کو جو 52 سال تک مرزے کا رہا، کیا کہ حضرت مسیح آسمان سے نازل ہوں گے۔
مہدی کون ہوں گے؟ جو حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، جن کا نام محمد اور والد کا عبداللہ ہوگا۔ اور اسی طرح مسیح وہ ہوں گے جو آسمان سے نازل ہوں گے، جو پہلے اس دنیا میں آ چکے۔ اب اس کو بدلا کیوں؟ تو اس کی وجہ دیکھو بیان کرتے ہیں۔ وجہ دیکھیے، یعنی دعویٰ کچھ اور دلیل کچھ۔ کہتے ہیں مگر بعد میں خدا تعالیٰ، جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدے پہ قائم نہ رہنے دیا۔ یہ ہے دلیل کہ میں نے اپنے سابقہ عقیدے کو کیوں چھوڑا۔ اب آپ خود سوچیں، ذرا سا غور کریں کہ وحی نبوت تو بند ہے۔ بقول مرزا جبریل کا وحی لے کر آنا مستحیل ہے، محال ہے۔ تو وہ کون سی دلیل ہے جس نے مرزا صاحب کو ان اسلامی مسلمات سے ہٹایا؟ کیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کیا کہ مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے آئیں گے، کیا کہ حضرت مسیح موعود عیسیٰ ابن مریم ہیں، مسیح ابن مریم ہیں، غلام محمد بن چراغ بھی نہیں۔ اب اس عقیدے سے کیا ہٹایا کس نے؟ وہ کہتے ہیں کہ مگر بعد میں خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدے پہ قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر مجھے نبی کا خطاب دیا، مگر اس طرح کہ ایک پہلو سے نبی، ایک پہلو سے امت۔ اب آپ دیکھیں وہی بات کہ شرعی دعوے کو غیر شرعی طریقے سے ثابت کرنا۔ جب پہلے کہہ چکے کہ جبریل نہیں آ سکتے، تو اب جبریل کے آنے کا کیا وجہ جواز بنا؟ اور بارش کی طرح مسلسل وحی اللہ کی، تو اس وحی کے خلاف ہرگز نہیں ہو سکتی جو وحی محمدی ہے، جو نبی برحق سید المرسلین اور خاتم النبیین پہ نازل ہوئی۔ اب مرزا صاحب پر نازل ہونے والی وہ وحی جس نے ان مسلمات سے ان کو ہٹا دیا، یہ لازمی بات ہے کہ یہ رحمانی وحی نہیں، شیطانی وحی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی نبوت اور ان کے دعوے ایسے ہیں جن میں ربانی یا نبوی کوئی نص ان کی تائید میں نہیں۔ یہ ہے دعویٰ شرعی اور دلیل غیر شرعی۔ تو مرزا صاحب اپنی نبوت کے ثابت کرنے کے لیے کسی قرآنی آیت مبارکہ یا کسی نبوی حدیث پاک سے استدلال نہیں کرتے، اپنے ہی کشف اور اپنے ہی الہامات کا سہارا لیتے ہیں اور پھر اسے وحی کا نام دیتے ہیں، جو قرآن و سنت کے سراسر مخالف ہے۔ پھر کشف کی حالت یہ ہے کہ کشف کا معنی ہے پردے کو اٹھانا، جو شرعی دلیل نہیں۔ کشف سے ادنا شرعی مسئلہ کوئی مستحب بھی ثابت نہیں ہوتا، اور نہ ہی الہام سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ چہ جائے کہ عقائد ثابت ہوں۔ یہ عقیدے کی بات ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، پھر یہ عقیدے کی بات ہے کہ مرزا صاحب یہ کہیں کہ میں نبی ہوں، یہ عقیدے کی بات ہے۔ تو یہ الہام اور کشف اس کی ہرگز دلیل نہیں بن سکتا۔ تو ہم حق بجانب ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ مرزا صاحب کے سارے جتنے اسالیب ہیں وہ سب کے سب غیر شرعی ہیں، اور جتنے دعوے ہیں وہ شرعی ہیں۔ اسی لیے قادیانیت اسلام کے لیے انتہائی خطرناک راستہ ہے۔ کیوں کہ یہود و نصارہ اور دیگر ملحدین اسلام پہ ایسا وار نہیں کر سکتے جو قادیانیت کر سکتی ہے،
لہذا ہمیں اچھی طور سے یہ مرزا صاحب کے اسالیب کو سمجھ لینا چاہیے تاکہ ہم بھی محفوظ رہیں ان کی گمراہی سے اور انسانیت کو بھی بچا سکیں۔ لہذا یہ موضوع انتہائی اہم ہے ہمارے دعائی حضرات کے لیے بھی اور علماء اسلام کے لیے بھی اور عام امتی کے لیے بھی، کیوں کہ انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری اب وارثان نبوت کے پاس ہے، اور وہ ہیں حضرات علماء، اور پھر عام مسلمانوں کا بھی یہ فریضہ ہے کہ اگر انہیں ایک ہی آیت، ایک ہی حدیث آئے اسے بھی بیان کریں۔ تو یہ ہمارا جو یہ موضوع ہے ہماری کتاب الدین النصیحہ میں مرزا قادیانی کے طریقہ واردات انتہائی اہم ہے ہمارے اہل علم حضرات کے لیے، خواص کے لیے اور عوام کے لیے بھی۔ تو آج کی مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب